بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب جو کہ پاکستان میں جس کا ایک اپنا امپریشن ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی، بہت سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، لوگوں کی عزتیں اچھالی، بہت سے لوگ نیب کے ہاتھوں اس قدر بلیک میل ہوئے یا اس قدر ہراساں ہوئے کہ لوگوں کو خودکشیاں کرنی پڑی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو نیب کی کسٹڈی میں جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جن کو موت آ گئی۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ نیب کا، اور پھر نیب جس طریقے سے پاکستان میں کام کرتا رہا اور جو آبزرویشنز مختلف ہائی کورٹس کی طرف سے آئیں، سپریم کورٹ کی طرف سے آئیں، اس کی انکمپٹنس کے بارے میں آئی کہ یہ انتہائی انکمپٹنٹ ادارہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو بارہا اس کے بارے میں جو باتیں کی جاتی رہیں۔ اور میں نے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے اسی ایک یوٹیوب کے اوپر ایک میں نے پروگرام کیا تھا جس میں میں نے بہت ایک میجر کیسز SGS کوٹیکنا کے کیسز کا بھی حوالہ تھا، ARY گولڈ کا کیس کا حوالہ تھا، اور کہ کس طرح سے بہت مضبوط کرپشن کیسز جو تھے نیب نے کس طریقے سے ان کرپشن کیسز کو ختم کروایا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہر اس قسم کا جو بھی سیریس لیپس تھا یا کرپشن تھی آن پارٹ آف نیب یا ان کا ملاپ تھا، مس یوز آف پاور تھی، ہر چیز کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا رہا، اور آج تک کوئی بھی انکوائری نیب کے اگینسٹ انیشیٹ نہیں کی جا سکی۔ سو اب جو آج کا معاملہ ہے، چونکہ ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا کے اوپر لندن سے جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، وہ براڈ شیٹ کیس کے بارے میں، اس میں جو حالت اور جس طرح کا نیب کا جو چہرہ سامنے آیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا، اور ابھی تک یہاں پہ تو کسی طرف سے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ جی اب یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ نیب کے اگینسٹ انکوائری انیشیٹ کریں، کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں نہیں بلکہ برٹن کی کورٹس نے، برطانیہ کی طرف سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل ایکسپوز کر دیا جس جعلی طریقے سے نیب کام کرتا رہا، اور جس طریقے سے ایک طرف تو نیب نے کانٹیکٹ براڈ شیٹ کے ساتھ جو کانٹیکٹ ان کا کینسل ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا کہ اس کا کون رسپانسبل ہے۔ آفٹر آل پیسہ تو ٹیکس پیئرز کا ہے، پیسہ تو حکومت کا ہے، ہمارا پیسہ ہے اس ملک کا۔ ویسے تو یہ خود سے جب دوسروں کے متعلق کیس بڑھاتے ہیں نیب کے، تو جھوٹ سچ کو ملا کے پتہ نہیں کہاں سے اربوں کی کرپشن کا کیس بنا کے تو سب کچھ موو کر دیتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ۔ 4.5 ارب روپیہ ایک، اور اب مزید سنا ہے کوئی 40-50 کروڑ روپیہ اور مانگا جا رہا ہے کہ جی آپ نے براڈ شیٹ کو مزید پے کرنا ہے، بیکاز اور اگر وہ پے نہیں کر رہے تو ہر روز اس کا بھی $5,000 کے اوپر انٹرسٹ ہر روز ایڈ ہوتا جا رہا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں رکے گا۔ ایک تو وہ چیز کہ جی یہ ڈیمیجز کیوں اس طرح کے حالات ہوئے، یہ ڈیمیجز پاکستان کو پے کرنے پڑے، یہ جرمانہ پاکستان کو جو ٹیکس پیئرز منی سے ہمیں پے کرنا پڑا، اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ۔ لیکن اس سے بھی جو ایک سیریس بات جو اس میں سامنے آئی، ایک تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نیب کے افسر، نیب کے چیئرمین یا جو بھی جتنے بھی ذمہ دار تھے، کس وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں جس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں نیب کے لوگوں کا ملاپ ہو، اس میں انکمپٹنس، نالائکی، بیوقوفی، کہ کس طرح سے بیوقوف بنا دیا ایک شخص نے۔ اور وہ کیس تھا ایسے کہ جی براڈ شیٹ، یہ جب براڈ شیٹ کا جو کیس چل رہا تھا اس میں غلط طور کے اوپر $15 لاکھ، اور $15 لاکھ $1.5 ملین، جو کہ تقریباً 24 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 24 کروڑ روپیہ اس قوم کا ٹیکس پیئرز کا ایک جعلی شخص کو دے دیا گیا۔ یعنی نیب کی طرف سے براڈ شیٹ، یہی براڈ شیٹ کا جو کیس تھا اس میں ایک ایسے شخص کو پیسہ دے دیا گیا جس کا براڈ شیٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک سب طریقے سے جعلی کاغذ تیار کیے گئے، وہ نیب کو بھیجے گئے،
اور نیب نے جو کہ اپنے آپ کو بڑا کمپیٹنٹ سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا، وہ کہتا ہے بلکہ نیب کی تو جو ریپیوٹ ہے وہ انٹرنیشنلی نون ہے اور سب کچھ، یہ نیب کے ابھی بھی چیئرمین کہتے ہیں. اب اس میں یہ ہوا کہ جب 2003 میں کانٹریکٹ براڈ شیٹ کے ساتھ ختم کیا نیب نے، بیسیکلی براڈ شیٹ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ 1999-2000 میں جب نیب بنا تو انہوں نے لندن میں اس براڈ شیٹ کمپنی کو انگیج کیا کہ آپ یہ جو لوٹڈ منی ہوتی ہے یا جو آپ اگر ریکور کروا کے دیں گے تو ان کے ساتھ اتنی پرسنٹیج ہم آپ کو دیں گے. تو اس قسم کی یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی. تو اب اس کمپنی کے ساتھ جب انہوں نے انگیج کیا تو اس کو 2003 میں جب ڈس انگیج کیا تو وہ پھر ظاہر ہے جب ڈس انگیج کیا تو انہوں نے اس کو پرسو کرنا چاہا ڈیمیجز کے لیے. لیکن 2005 میں یہ والی کمپنی جو تھی یہ ختم ہو گئی، لیکویڈیٹ ہو گئی. اسی کمپنی کا ایک شخص تھا، اس نے ایک اور براڈ شیٹ نام سے ایک اور کمپنی، جعلی کمپنی بنا کے، جعلی کاغذات بنا کے، جعلی ایگریمنٹ بنا کے، سب کچھ نیب کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بڑے زبردست طریقے سے $1.5 ملین 240 مطلب 24 کروڑ روپیہ جس نے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ہتھیار کے لے گیا. اب نیب میں کس نے آتھرائز کیا، نیب کے کس آفیسر نے یہ آتھرائز کیا، نیب کے چیئرمین، نیب کی جو ایگزیکٹو کمیٹی تھی، وٹ ایور جو بھی تھا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا رہا. اور یہ چیز اب سامنے آئی ہے کہ اتنا بڑا فراڈ پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور یہ سارا فراڈ نیب کی نالائکی، نیب کی انکمپٹنس، اور مے بی پاسبلی نیب کے لوگ انوالو بھی ہوں گے. ظاہر ہے وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو پتا ہو، اور وہاں پہ بھی کمیشنز کا جس طرح وہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں مبینہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی لوگ انوالو ہو. اور اس قسم کی کرپشن ہوئی کہ غلط پارٹی کو وہ پیسہ دے دیا گیا. اور وہ جو لیکویڈیٹ ہوئی، جو اصل براڈ شیٹ تھی، وہ جب ریوائول اس کا ہوا تو وہ ظاہر ہے یہ سارا چیز کورٹ میں لے گئے. اور اس کے نتیجے میں مزید آپ دیکھ لیں وہی والے جو لیٹسٹ ابھی جو فگرز ہیں کہ 4 ارب 4.5 ارب روپیہ ایک، اور پھر ابھی ایک میں خبر دیکھ رہا تھا، ہمارے مرتضی علی شاہ صاحب کی خبر چھپی تھی لندن میں، جو ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، ان کے مطابق تو ابھی تقریباً کوئی 483 ملین، تقریباً کوئی 48 کروڑ روپیہ وہ مزید مانگ رہے ہیں. یعنی 4.6 ارب ایک لے چکے، 48 کروڑ روپیہ وہ اور مانگ رہے ہیں، اور ہر روز $5,000 کا انٹرسٹ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے جتنا بھی ڈیلے ہو رہا ہے. اور یہ اس $1.5 ملین یعنی کہ جو 24 کروڑ روپیہ یہ اس کے علاوہ ہے جو مفتے میں کسی غلط بندے کو دے دیا اور وہ ایشیا کر رہا ہے. اور ہماری گورنمنٹ میں آج تک کسی کو پتا نہیں کہ یہ کس نے دیا، یہ نیب میں کس نے منظوری دی، اس کی لا منسٹری میں کیا معاملہ گیا، وہاں کس نے منظوری دی. سارا کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. یہ وہ معاملہ ہے میرا خیال ہے جہاں سے نیب کے معاملات کے اوپر انویسٹیگیشن ایک آرڈر کرنا چاہیے، ایک کمیشن بننا چاہیے. میری ذاتی رائے کے اوپر ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے جو ایک جج صاحب کے انڈر ہو، سرونگ جج بلکہ ہوں تو بہت بہتر ہے، جس میں آپ ایکسپرٹس کو انگیج کریں ساتھ، اور نیب کی پوری آپ اس قسم کی ورکنگ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیا کچھ کرتے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آج تک نیب نے کسی ایک بھی سیاستدان کو، یہ ویسے تو سیاستدانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کسی ایک بھی سیاستدان کی فائنل کنوکشن نہیں کروائی. فائنل کنوکشن کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ تک، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہو جاتی ہے، وہ جا کے لوگ بری ہو جاتے ہیں. ہائی کورٹ میں اگر ہائی کورٹ بھی کسی کی سزا برقرار رکھتی ہے تو سپریم کورٹ میں بری ہو جاتے ہیں. کسی سے ریکور پیسہ نہیں کیا. پیسے کی ریکوری ساری کی ساری جو جنرلی یہ کرتے ہیں وہ وہی بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں کہ اٹھا دیا بندے کو، اسے کہہ دیا کیس بنا دیں گے آپ کے خلاف. ہاں، پری بارگین اور والنٹیئر ریٹرن والا جو کانسیپٹ ہے اس کے تحت سارے کا سارا یہ ریکوریز کرتے ہیں. لیکن کرپشن پاکستان میں ہے،
بہت بڑے بڑے کرپشن کے کیسز پاکستان میں ہوئے، اور آپ چونکہ میں نے اس میں بہت لکھا، فرینڈلی پروسیکیوشن کے ذریعے ملزموں کے ساتھ مل جاتے ہیں نیب والے، اور پھر کس طریقے سے ان کو ان کے لیے ایگزٹ راستے بتاتے ہیں، کیس کمزور بنا کے، کبھی پروسیکیوشن کو ویک خود کرتے ہیں، فرینڈلی پروسیکیوشن کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو کیس ایسا بھی تھا کہ جس میں ایک پاورفل زدائی صاحب کے اور ان کے جو باقی کو اکیوز تھے ان کا کیس تھا. تو اس کیس میں ایک ایسے شخص کو انہوں نے پروسیکیوشن وٹنس پیش کیا جو کہ نیب کا ہی ایکسکاؤنٹر تھا. سو یہ جو اس طرح کی 2 نمبریاں آپ کو اتنی زیادہ ملیں گی کہ جو آپ یہ سب چیزیں انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو انویسٹیگیشن کے سٹارٹ کے لیے یہ جو براڈ شیٹ کا کیس آپ کے سامنے آیا، ایک غلط شخص کو، ایک جعلی بندے کو پیسے دیے گئے، پھر یہ جو باقی جو جرمانہ ہوا، اور پلس اس سے سٹارٹ کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیب سے بڑا سکینڈل کرپشن کا، یہ جو بددیانتی کا، اور پھر انکمپٹنس کا، مس یوز آف پاور کا، اس سے بڑا سکینڈل پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آدھے سے زیادہ نیب کے لوگ، موجودہ بھی اور پرانے بھی، وہ آپ کو ہتھکڑیوں میں نظر آئیں گے. یہ صرف کہہ دینا، باقی تو آپ تمام پرانے کیسز جو بنے ہوتے ہیں وہ تو آپ آن کر کے تو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ جرمانے اور اس طرح کی بات آتی ہے تو آج موجودہ جو مینجمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے نہیں، اس کا تو ہمارے سے تعلق نہیں ہے، یہ تو پہلے والے زمانے کی بات ہے، یہ تو پہلے والے جو نیب کے ہیں وہ لوگ کرتے رہے. تو اس وقت نیب جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالتا رہا ہے، وہ ٹوٹل نیب کو ان کیسز نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ نیب کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیب ایک صحیح ادارہ بنے احتساب کا، اور یہاں پہ کمپیٹنٹ لوگ آئیں، صحیح لوگ آئیں، دس از دا بیسٹ ٹائم، رائٹ ٹائم کہ نیب کو، ٹوٹل نیب کے کام کو انکوائری کر کے، انویسٹیگیٹ کر کے آپ دیکھیں کہ نیب کرتا کیا رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہوگی، یہ اتنا بڑا میں آپ کو بتاؤں کہ سکینڈل ہوگا میری نظر میں، جو کہ میری معلومات بھی ہیں کہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو اتنا بڑا سکینڈل کبھی نہیں ملے گا. تو اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.